بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اصحاب کہف کا قصہ بیان کریں گے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی اور ایک عظیم معجزہ ہیں، اور یہی سچ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ پھر تھپک دیے ان کے کان اس غار میں چند برس گنتی کے، پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں دو فرقوں میں کسی نے یاد رکھی کہ کتنی مدت وہ رہے۔ پرانے دور کی بات ہے کہ روئے زمین پر ایک قوم بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا تھا اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے غافل تھے۔ اس قوم میں نوجوانوں کی ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازا اور ان کے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا تھا۔ یہ جماعت ان بتوں کی پرستش نہیں کرتی تھی جن کی پرستش ان کے آباء و اجداد کرتے تھے۔ کنارہ کش ہو گئی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرتے تھے۔ مشرکین کو نوجوانوں کی اس جماعت کی خبر ہوئی تو وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنے لگے اور جن بتوں کی وہ خود پرستش کرتے تھے ان کی پرستش کرنے پر مجبور کرتے تھے، لیکن وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے اور سب کے سامنے کھلم کھلا اعلان کیا کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ کئی جوان ہیں کہ یقین لائے اپنے رب پر، اور زیادہ دی ہم نے ان کو سوج اور گرا دی ان کے دل پر۔ جب کھڑے ہوئے پھر بولے ہمارا رب ہے، رب آسمان اور زمین کا، نہ پکاریں گے ہم اس کے سوا کسی کو معبود۔ لیکن جب کفار نے انہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، حتیٰ کہ قتل کرنے کی دھمکی دی، تو انہیں خوف ہوا کہ کہیں ان کی قوم ان کو آزمائش میں نہ ڈال کر گمراہ کر دے اور انہیں کفر کے اندھیروں میں نہ گرا دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے راہ فرار اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جس بستی میں رہ رہے تھے اس سے باہر نکلے اور خشک صحرا میں نکل گئے۔ وہ مسلسل چلتے رہے یہاں تک کہ وہ ایک محفوظ و مضبوط غار کے پاس پہنچے۔ وہ غار میں داخل ہوئے تاکہ مشرک قوم سے بچ سکیں۔ اب وہ اپنی قوم سے کافی دور جا چکے تھے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا تھا۔ جب وہ غار میں ٹھہرے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ اب ان کا کتا غار کے دہانے پر پاؤں دراز کیے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو ایک طویل زمانہ تک سلائے رکھا۔ وہ تقریباً 309 سال سوئے رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرصہ دراز انہیں سلانے کا مقصد یہ تھا ان کی اس قدر طویل نیند کو ان لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا جائے جو موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک میں مبتلا تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مدت گزاری ان پر اپنی کھو میں 300 برس، اور اللہ جل شانہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور زمین نے بھی ان کے جسموں کو نہ کھایا۔ وہ طلوع آفتاب کے وقت دائیں بائیں کروٹ بدل لیتے تھے۔ وہ اسی طرح سوتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نیند سے بیدار کر دیا۔ بیدار ہونے پر وہ ایک دوسرے سے اپنے سونے کا وقت دریافت کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے کہ آپس میں پوچھنے لگے۔ ایک بولا ان میں کتنی دیر ٹھہرے تم؟ بولے ہم ٹھہرے 1 دن یا 1 دن سے کم۔ بولے تمہارا رب ہی جانے جتنی دیر تم رہے ہو۔ بالآخر انہیں یقین ہو گیا کہ وہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں۔ انہیں بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو کچھ رقم دے کر کھانا خریدنے کے لیے بھیجا اور اسے کہا کہ احتیاط سے جائے، بستی کے کفار ان کو نہ پہچانے۔ اگر انہوں نے تمہیں پہچان لیا تو ہمیں مجبور کریں گے ہم اسلام ترک کر کے کافر ہو جائیں۔ وہ بڑی احتیاط سے ڈرتے ڈرتے بستی میں داخل ہوا کہ کہیں راز فاش نہ ہو جائے۔ جس وقت وہ کھانا خریدنے کے لیے دکان کے پاس رکا تو لوگوں نے اسے بڑے تعجب بھری نگاہوں سے دیکھا، کیونکہ اس کی ظاہری شکل و صورت عجیب دکھائی دے رہی تھی۔ جب اس نے رقم نکال کر دکاندار کو دی تو دکاندار نے سکے دیکھ کر بڑی حیرانگی سے کہا، یہ کون سی کرنسی ہے؟ یہ سکے کہاں سے لائے ہو؟ یہ تو بڑے پرانے زمانے کے سکے ہیں، لوگ کئی سو سال پہلے ان کے ذریعے لین دین کیا کرتے تھے۔ یہ بتلاؤ کہ یہ سکے کہاں سے آئے ہیں؟ لگتا ہے تمہیں کہیں سے کوئی بڑا خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ یہ شخص ایسا پھنسا کہ اسے خلاصی کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ دکاندار کو کیا جواب دوں۔ اگر سچ بات بتلاتا ہوں تو اس کا اور ان کے ساتھیوں کا راز فاش ہوتا ہے، اور بغیر بتلائے اس دکاندار سے چھٹکارا حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس نے بتا ہی دیا کہ ان کی قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی
وہ اس کے ساتھی اپنے دین کی حفاظت کی خاطر اپنی بستی سے بھاگے ہیں اور انہوں نے کفر اور کفار سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لے رکھی ہے۔ بستی والے بڑے حیران ہوئے کیونکہ بستی والے اپنے آباء و اجداد سے ان کا قصہ سن چکے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ بہت پہلے مر چکے ہوں گے، اس لیے انہیں اپنے سامنے صحیح سلامت دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ چنانچہ اس بستی والے ان کے ساتھ اصحاب کہف سے ملنے غار کی طرف گئے تاکہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ملاقات کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس عظیم معجزے کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد انہیں یقین ہو گیا کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ پیش آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی اور اس کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ انہیں اس لیے دکھایا تاکہ وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان لائیں۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی طرح خبر ظاہر کر دی ہم نے ان کی تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور قیامت کے آنے میں دھوکہ نہیں۔ ان کے انتقال کے بعد بستی والوں میں اختلاف ہوا کہ اب کیا کیا جائے۔ بعض کی رائے تھی کہ غار کو بند کر دیا جائے اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے، جبکہ بعض کا خیال تھا کہ اس جگہ مسجد بنا دی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب جھگڑ رہے تھے آپس میں اپنی بات پر، پھر کہنے لگے بناؤ ان پر ایک عمارت، ان کا رب خوب جانتا ہے ان کا حال۔ بولے وہ لوگ جن کا کام غالب تھا، ہم بنائیں گے ان کی جگہ پر عبادت خانہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سچ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہی قبروں میں موجود مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ہر لفظ میں نصیحت چھپی ہوئی ہے، صرف اور صرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو باعمل بنائے اور دوزخ کے دور عذاب سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔